نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم فصل نمبر 19 پڑھیں گے، حروف عاملہ در فعل مضارع، یعنی ایسے حروف جو عمل کرتے ہیں فعل مضارع میں۔ فعل مضارع جس کے شروع میں اتینہ میں سے کوئی حرف ہوتا ہے اور وہ فعل ہوتا ہے، جیسے یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہیں۔ تو ان میں عمل کرنے والے حروف کون کون سے ہیں اور وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں، اس کی بحث آج ہم پڑھیں گے۔ یعنی مضارع پر عمل کرنے والے حروف، فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ناصب نصب دینے والے، زبر دینے والے، جازم جزم دینے والے، سکون دینے والے، مجزوم کرنے والے۔ زبر دینے والے کون کون سے حروف ہیں جس سے فعل مضارع پر زبر آتا ہے، اور کون سے حروف ہیں جس سے فعل مضارع پر جزم آتا ہے، سکون آتا ہے۔ حروف ناصبہ یہ ہیں، ایک شعر انہوں نے لکھ دیا ہے، ان ولن فرقئی اذن ہیں، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے ریا، بے روئے اور ریا۔ مثالیں دے رہے ہیں ابھی ان کی، یہ چار حرف ہیں جو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں۔ ان، لن، دیکھیے لن آپ کو معلوم ہوگا، لن آپ نے پڑھا ہے، زبر دیتا ہے لی یفعلا، دیکھیے زبر دیا اس نے۔ ان آپ کے لیے نیا ہے، کئی آپ کے لیے نیا ہے، اور اذن بھی آپ کے لیے نیا ہے۔ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ان تینوں حروف کا، ان کا بھی استعمال ہے، کئی کا بھی ہے، بلکہ چاروں کا ہے، ان کا بھی ہے، لن کا بھی ہے، کئی اور اذن، ان سب کا استعمال ہے، اس لیے آپ اسے بغور سنیں اور سمجھیں۔ قرآن کریم اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ جو گرامر ہے، یہ جو علم نحو ہے، اس میں کافی حصہ جو گرامر کی بحث کا ہے وہ قرآن کریم میں استعمال ہے، تو آپ جو ہے اسے اچھے سے سمجھیں۔ ان جیسے ارید ان تقوما، ارید ان تقوما، دیکھیے تقوما جو ہے یہ قام یقوم، قال یقولو کے وزن پر ہے، تو تقومو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ تقوما ہو گیا۔ ایک بات اور دھیان رکھیے کہ جو فعل مضارع ہے وہ اس کے آخر میں پیش آتا ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تو 5 صیغوں میں جو ہے پیش آتا ہے، اس میں 7 میں نون اعرابی آتا ہے اور 2 جمع مؤنث کے نون ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے، جو پیش آتا ہے نا، پیش، یہ زبر یہ پیش کس حالت میں رہے گا؟ جب اس پہ حروف ناصبہ داخل نہ ہو اور نہ ہی حروف جازمہ داخل ہوں، جب یہ مرفوع رہے گا فعل مضارع اس پر پیش آئے گا، اور جب کوئی حرف ناصب یا حرف جازم داخل ہو جائے گا تو اس پہ پھر زبر یا جزم آ جائے گا۔ تو یہی ہے، تو تقومو جو ہے یہ اپنی ایسی حالت پہ تھا کہ اس پہ کوئی بھی حروف ناصبہ یا جازمہ داخل نہیں تھا، تو تقومو پڑھ رہے تھے ہم، جو گردان میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ حروف ناصبہ یا جازمہ داخل ہو گیا تو آپ دیکھیں حروف ناصبہ داخل ہوا، ان، اس نے زبر دیا اسے۔ اس کا ترجمہ ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، آگے خود بتا رہے ہیں۔ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اریدو قیامک، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ ان جو ہے یہ جس پہ داخل ہوتا ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی جو مصدر کے معنی ہوتے ہیں کہ مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، اور فعل کے معنی ہوتے ہیں جیسے کھانا، پینا، سونا، لیٹنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، جانا، آنا، دیکھنا، سننا، اس میں سب میں نہ آ رہا اور سب میں کوئی کام سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے معنی میں کر دیتا ہے۔ یعنی ارید ان تقوما، اس کا ترجمہ ہوگا میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اسی کو انہوں نے ان الفاظ میں کہا ہے، دیکھیے اریدو قیامک، یعنی میں چاہتا ہوں تیرا کھڑا ہونا۔ تو اس کی اصل یہ ہے، اصل میں یہ یوں ہے،
اور یہ ایک طریقہ ہے کسی بھی جملے کو استعمال کرنے کا، یا تو یہ یوں کہہ دیں یا تو یوں کہہ دیں، لیکن یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو ان جو ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور آخر میں زبر دیتا ہے فعل مضارع کے، اسے نصب دیتا ہے۔ لن، اسے ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی کئی قسم ہیں، اس میں سے ایک یہ ان جو ہے ان مصدریہ ہے۔ جب ان مصدریہ کہیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دے گا۔ لن جیسے لن یذهب عمرو، لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں مستقبل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ یعنی اب اس کا یوں ترجمہ نہیں کریں گے ہرگز نہیں جاتا عمرو، بلکہ کیا کریں گے ہرگز نہیں جائے گا عمرو، ہرگز نہیں جائے گا عمرو۔ کئی جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، کئی بھی جو ہے کیا دیتا ہے زبر دیتا ہے، ناصبہ ہے۔ لن بھی ناصبہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا میں اسلام لے آیا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس کے معنی تاکہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے معنی یہ مصدر میں کر دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ جب ان کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے آگے اگر اس فعل کا بھی آگے فاعل آ رہا ہو، یا پھر یہ فعل کے بعد مفعول بھی آ رہا ہو، یعنی لمبا ہو جائے جملہ، ان کے بعد فعل مضارع ہو اور اس کے بعد اس کے فاعل مفعول بھی آ رہے ہوں، تو پھر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ کہ تو کھڑا ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ کہ، اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ کہ تو کھڑا ہو، میں چاہتا ہوں یہ کہ تو کھڑا ہو۔ تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے مصدر کا ترجمہ، لیکن جب ہوتا ہے جب وہ لمبا جملہ ہوتا ہے فعل مضارع کے بعد، جب ایسا کرتے ہیں، ورنہ ترجمہ ہوگا نہیں۔ کئی جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، یعنی میں اسلام لے آیا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو ادخلو تھا، دخلا یدخلو سے متکلم کا صیغہ ادخلو، تو ادخلا ہو گیا، ادخلا، اس لیے کہ اس نے آخر میں زبر دیا، نصب دیا۔ اذن جیسے اذن اشکرکا، اس شخص کے جواب میں کہا جائے جو کہے انا اعطی کا دینارن، یعنی میں تجھ کو دینار دوں گا۔ اعطی آتا یعطی باب فعال سے آتا ہے، دینارن ایک دینار، انا اعطی کا میں تجھ کو ایک دینار دوں گا۔ تو اس نے کیا کہا اذن اشکرکا، تب تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اذن تب تو، اذن کے معنی کیا ہے تب تو، اذن اشکرکا، اشکرو تھا کیا تھا شکرا یشکرو، باب نصارہ سے، تو اشکرو سے اشکرا ہو گیا، را پہ زبر آیا اس لیے کہ اذن داخل ہوا، اور اذن اشکرکا تب تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ فائدہ ان 6 حروف کے بعد مقدر یعنی محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ حتی جیسے مررت حتی ادخل البلد، مررت حتی ادخل البلد، تو دیکھیے 6 حروف آپ گن لیجئے، مررتو سے لے کے 6 حروف ہوئیں گے۔ اور یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ حتی کے بعد بھی جو ہے ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حتی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لفظوں میں ہم اسے نہیں لکھتے، عرب نہیں لکھتے۔ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ تو حتی کے بعد جب ان آئے گا تو پھر اس پہ زبر آئے گا۔ حتی دیکھیے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا حروف جر میں سے ہے، لیکن حتی فعل مضارع پر بھی آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حروف جر اسم پر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ حتی جو ہے فعل پر داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حتی کے بعد ان ہے، ان مصدریہ۔ تو جب ان مصدریہ اس کے بعد ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع پر بھی حتی داخل ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ داخل نہیں ہوگا، لیکن جب اس کے بعد ان محذوف ہو، چھپا ہوا ہو، تو حتی فعل مضارع پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ میں گزرا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جاؤں، تو ادخلو تھا، حتی کے داخل ہونے سے ادخلا ہو گیا، اس لیے کہ بیچ میں ان موجود ہے، ان حمزہ نون ان، اسے ان نہ سمجھیں۔ لام جحد، جحد مانے انکار، یعنی وہ لام جو انکار کے لیے آتا ہے، لام جحد، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک مثال ہے، یہاں بھی 6 حروف ہیں
تو لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو زبر دیتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ما کان اللہ لیعذبہم، ما کان اللہ لیعذبہم، نہیں تھا اللہ کے ان کو عذاب دیتا، یعنی اللہ پاک ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، نہیں تھا اللہ کہ ان کو عذاب دے. تو یہ لام جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ جو ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہے، ان چھپا ہوا ہے. تیسری مثال دے رہے ہیں، او. اچھا یہ حتیٰ جو ہے یہ بھی جو ہے انہی میں سے ہے، مثالیں بیان کر رہے ہیں اس کی. او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، او کے ایسا او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، تو ایسا او بھی کیا دیتا ہے؟ زبر دیتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ 4 ہی حروف ناصبہ ہیں تو انہی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حروف جو ہے حتیٰ اور لام جہد ہے، او ہے اور آگے واو صرف ہے، ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے بعد ان ہی عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن عرب اسے لکھتے نہیں ہیں. او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، الا حرف جر ہے، اس کے بعد بھی ان آئے گا تو یہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہو جائے گا، اور الا ان اس کے بعد بھی اگر ان آئے گا الا کے بعد تو یہ بھی ویسے ہاں تو یہ بھی ہو جائے گا کے معنی میں ہو، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ ان تُعْطِيَنِي حَقِّي، ای اِلَىٰ ان تُعْطِيَنِي حَقِّي، کہ مجھ کو لازم ہے، الزم یلزم، لازم یلزم، ہاں مجھ کو لازم ہے کہ میں تجھ کو لازم ہے کہ تو مجھ کو میرا حق دے، یا میں تیرے لیے لازم کرتا ہوں کہ تو مجھ کو میرا حق دے. تو لَأَلْزَمَنَّكَ کے بعد جو او آیا ہے یہ او، تو اس کا مطلب او کا مطلب تو یا ہوتا ہے، یا تو یہ ایک چیز یا دوسری چیز. تو یا کے معنی میں ہوتا ہے یہ اور، جو او آر ہوتا ہے انگلش میں اس کے معنی میں. لیکن یہاں پہ جو ہے او جو ہے اس کے بعد دیکھیے توتی تھا، اصل میں توتی یا ہو گیا توتیا، اور نی جو ہے یہ مفعول کے لیے لاتے ہیں، تو توتیا یہاں پہ جو زبر آیا ہے یہ او کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ یہ او کیا ہے؟ اعلان کے معنی میں ہے. دیکھیے اس کی اصل بتا رہے، ای معنی یعنی ہوتا ہے، ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی. آگے آ رہی ہے ای کی بات بھی آ رہی ہے، الا ان کے معنی میں، یہ الا ان توتی یعنی حق کی. تو الا کے بعد جب ان آ جائے تو یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو جاتے ہیں، یہ حروف جر. تو یعنی یہاں تک کہ تم مجھے میرا حق دیتے. واو صرف، یہ واو صرف ہوتا ہے، اسے واو صرف کہتے ہیں، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور یہ بھی فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اور یہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو. معطوف علیہ آپ تابع میں پڑھ چکے ہیں، معطوف علیہ جو واو سے پہلے ہو، اور معطوف جو واو کے بعد ہو یا حرف عطف کے بعد ہو. جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو یعنی حرف عطف سے پہلے والی چیز پر داخل ہو، وہ اس واو کے مدخول یعنی جو واو جس سے عطف کیا جا رہا ہے اس کے بعد والے لفظ پر، جو واو کے فوراً بعد ہے، جس پہ واو داخل ہو رہا ہے اس پر داخل نہ ہو. یعنی جو چیز واو سے پہلے آ رہی ہے وہ واو کے بعد نہ ہے. ابھی مثال دے رہے ہیں ہو سکے جیسا کہ اس شعر میں ہے، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. دیکھیے یہ واو جو آ رہا ہے خلقن کے بعد، خلقن، یہ واو کے بعد تاتیہ، یہ اس پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ تاتی، اتا یاتی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ فعل اتا یاتی. تو یاتیہ تاتیہ، یہ تاتیہ کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ واو صرف جو ہے یہ جو پیچھے آ رہا ہے یہ نصب دے رہا ہے، زبر دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے. تو یہ واو جو زبر دے رہا ہے
تو یہ بتا رہے ہیں آگے نیچے اس کی کہ یہ جو لا ہے لا، یہ اس واو کے بعد والے لفظ سے پہلے نہیں داخل ہو سکتی، اسے واو صرف کہتے ہیں اور یہ زبر دیتا ہے۔ پس اس شعر میں واو صرف کا مدخول تعتیہ مثلہ ہے، دیکھیں تعتیہ مثلہ پہ داخل ہوا ہے، واو سے پہلے والا معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے، اس پر لا تنہا کی لا داخل نہیں ہو سکتی۔ معنی شعر کے یہ ہے کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسروں کو مت روک، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی۔ لام کہ، ایسا لام جو کہ کے معنی میں ہو، اس کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے۔ یہ بہت استعمال ہے قرآن میں بھی ہے۔ لام جہد اور لام کہ میں فرق ہے۔ لام جہد انکار کے معنی میں ہوتا ہے اور لام کہ تاکہ کے معنی میں ہوتا ہے، جو کہ کے معنی بھی ہوتے ہیں تاکہ۔ اسلمت کئی ادخل الجنت، کئی تو لام کئی تو یوں کہہ دو چاہے تو اسلمت کئی ادخل الجنت، یا پھر اسلمت لادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں۔ تو لام جو ہے یہ دیکھ لیجئے کتنے لام آ گئے، حرف جر بھی ہوتا ہے، لام جہد بھی ہوتا ہے، لام کہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار لام کے بعد کہ بھی آ جاتا ہے۔ لی کئی قرآن میں آیا ہے، لی کئی کا بھی استعمال ہے، وہ آیت یاد نہیں آ رہی ہے ورنہ لی کئی کا بھی استعمال ہے۔ خیر، فا جو 6 چیز کے جواب میں ہو، امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ امر جیسے زرنی فاکرمک، تو اس فا کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو، یعنی 6 چیزوں کے جواب میں جب فا آئے گا تو اس فا کے بعد جو فعل مضارع آئے گا اس پر بھی زبر آئے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ یہ جیسے امر، تو امر زر، زارا یا زورو سے فعل امر کیا آئے گا؟ زر۔ قال یقول قل، کان یکون کن، تو زرنی میری زیارت کر، فاکرمک تو میں تیرا اکرام کروں گا، میری زیارت کر تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو امر کے جواب میں فا آیا ہے، تو اس فا کے بعد بھی فعل مضارع ہوگا تو اس پر زبر آئے گا۔ نہیں، جیسے لا تشتمنی فاہینک، لا تشتمنی فاہینک، تو یہ دیکھیے اس میں بھی جو ہے اس میں بھی اوہینا، اہانا یوہینو سے اوہینو سے اوہینا ہو گیا۔ یہ نہیں جو ہے نہیں، یہ نہیں کے بعد جو جواب آیا ہے فعل مضارع، تو اس میں بھی جو ہے فعل مضارع پر زبر آئے گا، یعنی فا جو ان 6 چیزوں کے جواب میں ہے اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا اس پر زبر آئے گا۔ امر ہو، نہیں ہو، نفی ہو، استفہام ہو، تمنی ہو، عرض ہو، ان کو یاد کر لیجئے، بہت کام کی چیز ہے، یہ آگے استعمال ہوگی۔ تو یہ جو ہے ان کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں تو سے، زرنی میری زیارت کر، فاکرمک تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ نفی جیسے ما، اس کا لا تشتمنی، اس کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا مطلب ہوگا، یا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ۔ تو یہ دیکھیے، لا تشتمنی تو مجھے گالی مت بک، فاہینک تو میں تیری توہین کروں گا، یعنی تجھے ذلیل کروں گا، تو مجھے گالی مت بک، نہیں تو میں تجھے تیری توہین کروں گا۔ نہیں، نفی ما تأتینا فتحدثنا، کہ نہیں آ تو ہمارے پاس، کہ تو ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم تجھ سے بات چیت کرتے، تو ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم سے بات چیت کرتا۔ استفہام جیسے اینا بیتک فازورک، تو دیکھیے ازورا، ازورو سے ازورا ہو گیا، سب میں زبر آ رہا ہے، غور کر لیجئے کہ تیرا گھر کہاں ہے تو میں تیری زیارت کروں، تاکہ تیری زیارت کروں تو میں تیری زیارت کروں، تو فا کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے اسی جگہ پہ، ہر جگہ تو نہیں ہوتا ہے، تو یہ موقع کے حساب سے ہوگا۔
تمنی، جیسے لیتا لی مالن فانفق منہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس میں سے خرچ کرتا۔ عرض، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کہ خیر اسے چھوڑ دیجئے، اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں۔ حروف جازمہ 5 ہیں، ان، اولم، اولما، اولام امر، اولائے نہیں، یہ 5 حروف جازمہ ہیں، یہ جزم دیتے ہیں۔ ان ہے، لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، لائے نہیں ہے۔ ان، اولم، اولما، اولام امر، اولائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا۔ مثالیں: لم ینصر، لما ینصر، لی ینصر، لا ینصر، ان تنصر، انصر۔ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے یہ۔ تو ان تضرب، اگر تو نے مارا تو میں ماروں گا، اس کے یہ اس والے کو شرط کہتے ہیں اور اس کو جزا کہتے ہیں۔ اگلے والے جو جملہ ہو یا اگلا والا فعل ہو تو شرط، یعنی اس نے شرط لگائی اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے۔ ان کے بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے۔ جملہ اول کو شرط اور جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں، اور یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ ماضی پر بھی آ جائے گا، جیسے ان ضربتا ضربتو، یوں بھی کہہ سکتے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، یا اگر تو نے مارا تو میں ماروں گا۔ فائدہ: اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا ہو تو فا جزا میں لانا ضروری ہوگا۔ اوپر فا دیکھیے، یہ آ رہا تھا 6 چیزوں کے جواب میں جب اس پہ زبر آ رہا تھا، اور یہاں پہ فا ان چیزوں کے جواب میں لانا، ان جزاؤں میں لانا ضروری ہے۔ جب جزا جملہ اسمیہ ہو، امریہ نہیں ہو یا دعا ہو تو فا کا لانا ضروری ہے۔ جیسے ان تأتینی فانتا مکرمن، تو فا لے کر آئے انتا مکرمن، دیکھیے مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ ان شرطیہ داخل ہے تو یہ جملہ اسمیہ، اس کی جزا آ رہی ہے ان رأیت زیدن فاکرمہ، اس میں دیکھیے امر ہے، اکرم یکرم سے فعل امر اکرم۔ ان اتاک امر فلا تہنہ، تو یہ نہیں ہے، اہنا یہین سے اہن، اور لا تہن ہو، تو نہیں کے اندر بھی فا کا لانا ضروری ہے جب جزا میں ہو۔ ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، تو دیکھیے دعائی کلمہ جو ہے نا، اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، عرب جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں دعا دینے کے لیے، یعنی اللہ نے آپ کو بہترین جزا دی، یعنی اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ اور دعا بھی وہ ہوتی ہے دائمی، اور یہ ماضی جو ہے یہ بھی دعا ایسی ہوتی ہے جو مبنی ہو، اور ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی ایک بار گزر گیا تو وہ ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فائدہ: جب ماضی دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دعا کے معنی میں آئے، دعا کے موقع پر آئے ماضی، یا اس پر حرف شرط یا اس میں موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا، اس بات کو دھیان رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔